اما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اپنے نیک بندوں کی صفات ذکر فرمائی ہے۔ متعدد مقامات پر ان کی وہ صفات ذکر فرمائی ہیں جو اللہ جل جلالہ کو پسند ہے اور جن کا حاصل کرنا ایک مومن کے لیے نہ صرف یہ کہ باعث نجات ہے بلکہ اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی ان صفات کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد نہ اس کے بغیر نہ دنیا درست ہوتی ہے نہ آخرت درست ہوتی ہے۔ تو انہی میں سے ایک مقام یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کے بندوں کا عنوان اختیار فرما کر وہ صفات بیان فرمائی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں؟ جن کے صفات آگے ذکر کی گئی ہیں، اور عنوان ہی یہ بتا رہا ہے کہ ان کی اصل صفت جو ہے، جو اللہ جل جلالہ کو محبوب ہے اور جو ان کے لیے توغرائے امتیاز کے طور پر بیان کی گئی ہے، وہ بندگی ہے۔ رحمان کے بندے۔ دوسری جگہ یعنی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اگر کسی کو بڑا کہا جائے تو اس کے لیے القاب آداب طرح طرح کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے نیک بندوں کا جو لقب اختیار فرمایا وہ لقب ہی بڑا پیارا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ ان کی اصل حقیقت، ان کی اصل ماہیت، ان کی اصل صفت وہ بندگی ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ بٹھا لیا ہے کہ میں بندہ ہوں، اللہ کا، رحمان کا بندہ ہوں، اور رحمان کی صفت لا کر یہ بتایا جا رہا ہے واللہ سبحانہ وعلم کہ جس ذات نے رحمت سے کسی کو رحمتوں سے ڈھانپا ہوا ہو، سر سے لے کر پاؤں تک اس کی رحمتیں ہیں اور اس میں انسان ڈھکا ہوا ہے، تو اس کا جو بندہ ہوگا، اس کا جو غلام ہوگا، وہ اپنے آقا کا سب سے زیادہ فرما بردار ہوگا، آقا سے بہت محبت کرنے والا ہوگا، آقا کی ہر بات کو، اس کے اشاروں کو بھی دیکھنے والا ہوگا۔ اگر فرض کرو، اب اللہ کا شکر ہے غلامی کا نظام اس وقت نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں تھا تو جو آقا ہوتا تھا وہ غلام کے لیے سب کچھ ہوتا تھا، یعنی غلام کا مالک ہوتا تھا باقاعدہ، اور مالک ہونے کے ناطے اس سے جو چاہے کروا لیتا تھا اس سے۔ اب ایک فرض کرو کہ غلام ایک آقا ہے، وہ جابر و ظالم قسم کا ہے، کوڑے لگوا کر کام کراتا ہے، تو بندہ جو ہے وہ غلام
اس کا کام تو پھر بھی کرے گا، کیونکہ غلام ہے، لہذا کرے گا، چاہے خوشی سے کرے چاہے ناراضی سے کرے. وہ کوڑے مار رہا ہے، وہ ڈانٹ رہا ہے، ڈپٹ رہا ہے، اور یہ غلام ہے، کہتا کرو یہ کام، تو ڈانٹ ڈپٹ کے کرائے گا تب بھی کرے گا. لیکن کرے گا کس طرح کہ اس کے دل میں کوئی ایسا جذبہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ ہے ہی میرا آقا تو میں اس کی ہر بات مانوں، لیکن کوڑا نظر آ رہا ہے، ڈنڈا نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے. دل میں کوئی محبت نہیں ہے اس کی، کیونکہ جابر ظالم ہے. اور ایک آقا وہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک اس کا خیال رکھتا ہے، غلام کا، اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ آرام سے رہے، یہ اس کو نیند بھی اس کی پوری ہو، اور کوئی کام اس کی مشقت کے اس سے ایسے مشقت کا نہ لوں کہ جو اس کے اوپر بھاری ہو جائے. پیار سے اس کو پکارتا ہے، پیار سے اس سے معاملہ کرتا ہے، پیار سے اس کو کوئی حکم دیتا ہے، پیار سے اس سے باتیں کرتا ہے. اب یہ آقا دیکھو اور اس کا غلام دیکھو، تو غلام جو ایسے آقا کا جو غلام ہوگا وہ اپنے آقا پر فریفتہ ہوگا یا نہیں ہوگا کہ یہ آقا ہے، مجھے سب کچھ کر سکتا ہے، مجھے مار بھی سکتا ہے، مجھے ڈانٹ بھی سکتا ہے، مجھے سبھی کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے مجھے اتنی پیار سے رکھا ہوا ہے، اتنی شفقت اور محبت سے رکھا ہوا ہے کہ میں اس کی شفقتوں میں نہال ہوں. تو اس کے دل میں جو آقا کی محبت ہوگی، اس کی جو عظمت ہوگی، وہ پہلے والے غلام سے کہیں زیادہ ہوگی. تو باری تعالیٰ یہاں اپنے نیک بندوں کو فرمایا عباد الرحمن، عباد الجبار نہیں یہاں پر فرمایا، عباد القہار نہیں فرمایا، بلکہ عباد الرحمن، کہ یہ بندے ہیں رحمان کے، جس نے ان کو اپنی نعمتوں میں نہلایا ہوا ہے، اس کے بندے ہیں. تو وہ یہ دل میں تصور رکھتے ہیں کہ میں ایک ایسی ذات کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں کہ جس کی نعمتوں میں میں صبح سے لے کر شام تک نہایا ہوا ہوں. تو جو بندہ دل میں یہ بات رکھے گا کہ میں رحمان کا بندہ ہوں، تو پھر وہ اس کی اطاعت، اس کی تابعداری، اس کی فرما برداری محض زور زبردستی سے نہیں کرے گا، بلکہ اس کی فرما برداری وہ دل سے کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ سب سے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا تمغہ کوئی اور ہو نہیں سکتا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دیا، عباد الرحمن. اس سے بڑا تمغہ کوئی ہو نہیں سکتا جو کوئی آقا اپنے غلام کو دے، جو مالک اپنے بندے کو دے. تو عباد الرحمن یا رحمان کے بندے، اور بندگی ان کا ان کی سب سے اعلی صفت ہے. اب اس بندگی کا جو مظاہرہ ہے وہ آگے ان کی صفات میں فرمایا کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے، عاجزی سے چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور اگر نادان لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. اب یہاں عباد الرحمن کے بعد جو سب سے پہلی اور مقدم صفت بیان فرمائی وہ یہ کہ زمین پر عاجزی چلتے ہیں.
اصل مقصود یہ ہے کہ زمین پر عاجزی سے کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے چلتے ہیں کہ دل میں تواضع ہے. تواضع کا کی تعریف کرنا مقصود ہے اور اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہے. نماز کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. لیکن پہلا وصف جو مطلوب ہے وہ ہے تواضع. بندگی کا پہلا سبق تواضع ہے. تواضع کی کیا معنی؟ کہ میری کوئی حقیقت نہیں. دل میں یہ سمجھے. زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. زبان سے کہہ دے کہ بھئی میں ناچیز ہوں، ناکارہ ہوں، اس سے کچھ نہیں. یہ تواضع نہیں ہوتی. صرف یہ تواضع نہیں ہوتی. صرف یہ جب تک کہ دل میں بھی واقعی یہ بات نہ ہو کہ واقعی میں میری کوئی حقیقت نہیں، میں تو گندا قطرہ تھا اور اس قطرے کو ہی میرے مالک نے جو ہے وہ خون بنا دیا، اس کو لوتھڑا بنا دیا، اس کے اوپر ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا. فانشأناه خلقا آخر، ہم نے کوئی اور چیز ہی بنا دیا ان کو. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو آدمی کو اگر اپنی یہ حقیقت مستحضر رہے، یہ ہے تواضع. کہنے کو میں بھی کہہ دوں گا، ہر ایک آدمی کہہ دے گا بھائی باقی میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن دل میں جاگزین نہیں ہوتی یہ بات بغیر متواضع کی صحبت کے. دل میں جاگزین نہیں ہوتی. اپنے ہی کمالات میں گم رہتا ہے انسان. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرا علم دیکھو، میرا کمال دیکھو، میری تجارت دیکھو، میری دولت دیکھو، میرا مکان دیکھو، میری کار دیکھو، میرے اثرات دیکھو، میری شہرت دیکھو، لوگوں میں میری مقبولیت دیکھو. ان میں گم رہتا ہے انسان. عقیدے کے اعتبار سے کوئی پوچھے تو عقیدے میں تو ہے عقیدہ کہ میری حقیقت کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. عقیدہ تو ہے، لیکن عقیدہ اور چیز ہے، اور اس کا استحضار اور اس استحضار کے نتیجے میں اس کا زندگی کے اوپر عکس، یہ اور چیز ہے. عقیدہ بے شک ہے. اگر کوئی پوچھے گا تو یہ کہے گا کہ یہ میری حقیقت کچھ بھی نہیں. لیکن جس چیز میں دن رات گم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا، میں عالم ہوں، میری اتنی تصانیف ہیں، میرا اتنا بیانات ہیں، میرے اتنے لوگ گرویدہ ہیں، میری بات میں لوگوں کو اثر ہوتا ہے، لوگ میرے گرد گھومتے ہیں، 4 دانگ عالم میں میرا شہرہ ہے، اور میں تجارت میں کرتا ہوں تو تجارت میں میرا اعلی مقام ہوتا ہے، تجار میں میرا ایک اعلی مقام ہے. میں یہ کیا ہے سب لوگ میرے آگے؟ تو یہ دماغ جو ہے نا، وہ عقل تو کہہ رہی ہے کہ تو کچھ نہیں، لیکن دماغ جو ہے، جو انسان کا جو جذبات ہیں، عملی جذبات ہیں، وہ اس حقیقت کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور انسان اپنے ظاہری کمالات اور ظاہری خوبیوں کا مراقبہ کرتا رہتا ہے. مراقبہ کرنا تھا اللہ جل جلالہ کے انعامات کا، مراقبہ کرنا تھا اپنی کوتاہیوں کا. لیکن انسان جو ہر وقت جس مراقبے میں رہتا ہے، یہ میں نے کام اچھا کر لیا، یہ میں نے اچھا کر لیا، یہ میں نے اچھا کر لیا، میرا یہ کمال حاصل ہو گیا، مجھے یہ
اس کے مراقبے میں لگا ہوا ہے صبح شام تک. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے جب تواضع حاصل نہیں، اپنے کمالات پر نظر ہے، اور کمالات پر ایسا ایک کمالات کو اپنے لیے ایک ایسی چیز بنا دیا کہ جس کی وجہ سے مجھے دوسروں پر فوقیت حاصل ہے، تو اب اس کا اثرات اس کی چال ڈھال پر بھی پڑتے ہیں، اس کے اثرات چال ڈھال پر بھی پڑتے ہیں کہ ذرا چلے گا تو ذرا اکڑ کے چلے گا، یہ سمجھ کے چلے گا کہ میں بڑا ہوں، دوسرے چھوٹے ہیں، میں کامل ہوں، دوسرے ناقص ہیں، میں افضل ہوں، دوسرے مفضول ہیں. یہ کیا حقیر کیڑے میرے سامنے پھر رہے ہیں؟ تو وہ اکڑ کے چلے گا تو سینہ تان کے چلے گا. اور جس شخص کے دل میں تواضع عقیدتاً ہی نہیں بلکہ مراقبتاً بھی اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے، وہ اپنا کوئی کارنامہ، اس کو اپنا کارنامہ نظر آتا ہی نہیں، تو وہ جب اس کے دل میں تواضع ہوگی، تواضع کی بنیاد پڑ چکی ہوگی دل میں، اور مراقبہ اس کا کرتا ہوگا، تو پھر اس کی چال ڈھال پر بھی اس کا اثر آئے گا. وہ کیا آئے گا؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر وہ عاجزی سے چلتے ہیں. عاجزی سے چلنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بتکلف آدمی اپنے آپ کو عاجز بنا کے چلے. اگر بتکلف چلے گا تو یہ عین تکبر ہے، عین تکبر ہے، اور یہ عین ریاکاری ہے. لیکن عاجزی سے چلنے کا معنی یہ ہے کہ جب آدمی سمجھتا ہی اپنے آپ کو کچھ نہیں، تو یقین کرو جو صحیح متواضع ہوتا ہے وہ جب چل رہا ہوتا ہے تو جتنے آدمی نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو، جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں. یہ لوگ تصور کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جتنے چل رہے ہوتے ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ کمتر سمجھتا ہے. جب کمتر سمجھ رہا ہے تو کیسے اکڑے گا؟ وہ طبعاً ہی بتکلف نہیں، اس کی طبیعت یہ ہوگی کہ وہ بے تکلف بھی عاجزی کے ساتھ چلے گا. اگر کسی کی رفتار ہی چاہے اس قسم کی ہو دیکھنے، یعنی اس کی طبیعت رفتار بھی آدمی کی جو ہے آدمی کی کیسی ہوتی ہے بعض اوقات، وہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہو رہی، تکلف نہیں کر رہا، وہ جانتا ہے کسی کو دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، لیکن جانتا ہے کہ میں تکبر کرنے والا ہی نہیں ہوں، تو وہ اگر چال میں تھوڑا سا اس کے کچھ اس طرح کی چیز نظر آ بھی جائے تو وہ اس کے تواضع کے منافی نہیں ہے. لیکن جو آدمی بتکلف کرے، تکلف کے ساتھ چلے اور اس تکلفی کو اپنی عادت بنا لے، تو اس کو فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو انسان کے اوپر تکبر کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اس کی چال پر بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا سب سے پہلی چیز کہ الذین یمشون علی الارض ہونا. اور بعض اوقات انسان کی آواز پر بھی آ جاتے ہیں کہ جب طبیعت میں تکبر ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو زبان تو اس کے آواز بھی بلند ہو جاتی ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے. کیونکہ طبیعت میں تکبر ہے،
ہر آدمی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے، میں عقل مند ہوں. سب بیوقوف ہیں یہ جتنے بھی ہیں، اور میں عقل مند ہوں. میں جو بات کہوں گا یا جو بات سوچوں گا وہ ہی افضل ہوگی، اور باقی سب کی سب نیچے ہیں، سب نچلے درجے میں ہیں. کسی کی بات قابل قبول نہیں ہے، میری قابل قبول ہے. میں جو کہوں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور دوسرے اگر اس کے خلاف کہہ رہے ہیں تو وہ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، بد سلیقہ ہیں. جب یہ تصور ہوتا ہے تو پھر آواز بھی بلند ہو جاتی ہے. تو حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی قرآن کریم میں سورہ لقمان میں، تو کیا کہا؟ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اپنی چال میں بھی اعتدال رکھو، یعنی تکلف نہ کرو. اعتدال رکھو، جیسی طبیعت ہے اس کے مطابق چلو. نہ تکبر نہ تواضع، یعنی دیکھنے سے تم اس طرح نہ تواضع تکلفاً اختیار کرو نہ تکبر اختیار کرو. واقصد فی مشیک واغضض من صوتک. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھو. زور زور سے بولنا یہ اس سے منع فرمایا. واغضض من صوتک. اور پھر آگے کتنی زبردست اس کی زور سے بولنے کی عادت ڈالنے کی جو تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ساری دنیا، ساری مخلوقات کی آوازوں میں سب سے بھدی آواز جو ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے خوب تیز بولتا ہے، بہت یعنی بلند آواز سے بولتا ہے. تو فرمایا کہ تم آواز بھی پست رکھو. واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. آواز ذرا دھیمی آواز سے بولا کرو. بلند آواز سے چیخنا پکارنا چاہے برحقی کیوں نہ ہو، یہ کوئی صحیح بندوں کا کام نہیں ہے. اللہ کے بندوں کا کام یہ نہیں. اگر یہ تیز آواز سے بولنا کوئی باعث فضیلت ہوتا، کوئی اچھی بات ہوتی، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدح فرماتے. لیکن یہاں آہستہ آواز سے کی جا رہی ہے، اور مثال بھی دے دی کہ گدھے کی طرح نہ بولا کرو تیز. یہ علامتیں ہیں. عاجزی سے چلنا، دھیمے انداز میں گفتگو کرنا، یہ علامت ہے دل میں تواضع کی شمع روشن ہے اس کی. اس لیے پہلا کام جو ہے عباد الرحمان کا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا الذین یمشون علی الارض ہونا. یہ میں یعنی بات کہنے کو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ حاصل ہوتی ہے بڑے مجاہدوں سے. یہ بات کہ آدمی اپنی حقیقت کو سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب انسان کو کوئی اوصاف دنیا میں عطا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہو جاتے ہیں. کوئی اعلیٰ درجے کا عالم بن گیا، کوئی اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر بن گیا، کوئی اعلیٰ درجے کا انجینئر بن گیا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا وہ کہ بھئی یہ میرا یہ یعنی اپنے کمال کی نفی تو نہیں کر سکتا. کوئی کہے گا میں عالم نہیں، عالم تو خیر طالب علم نہیں ہوں، میں نے درس نظامی نہیں پڑھا ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا نا. جھوٹ تو نہیں بول سکے گا.
لیکن وہ جب کہتا ہے کہ میں درس نظامی کا فاضل ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، تو میں بعد میں کہہ تو رہا ہے، لیکن حقیقت میں دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ میں خود سے کچھ بھی نہیں ہوں، میرے مالک نے مجھے بنایا، یہ اس کی عطا ہے۔ میں دولت مند ہوں تو یہ خود سے نہیں ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس بات کا استحضار رہنا اور دھیان رہنا یہ مجاہدے سے ہوتا ہے، بزرگوں کی صحبت سے ہوتا ہے، ورنہ شیطان اسی چکر میں لگائے رکھتا ہے۔ کوئی اگر پوچھے تو کہہ جی مجھے تو پکی بات ہے، مجھے عقیدہ ہے، میرا یقین ہے کہ میں کچھ بھی میری حقیقت نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لیکن خدا کے بندے تیرا طرز عمل کیا ہے؟ تو طرز عمل سے کیا ظاہر کر رہا ہے کہ میں اس کا مال رکھتا ہوں؟ اور یہاں یہ بھی سمجھ لینا کہ ایک جگہ حضرت بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اکمل سمجھنا یہ تواضع کے خلاف نہیں، لیکن افضل سمجھنا یہ غلط ہے۔ اکمل سمجھنا یعنی دوسرے کے مقابلے میں مجھے یہ کمال زیادہ حاصل ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایم اے پی ایچ ڈی ہو گیا اور ایک آدمی ابھی میٹرک بھی نہیں کیا اس نے، تو کیا وہ سمجھے کہ بھئی یہ جو جس نے میٹرک بھی نہیں کیا یہ جو ہے یہ زیادہ کامل ہے مجھ سے، یا یہ سمجھے کہ نہیں کمال میرے پاس ہے اس کے مقابلے میں؟ تو اگر یہ سمجھے کہ بھئی جو میں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں وہ ان کی مقابلے میں اعلیٰ درجے کی ہیں، تو اس میں اتنا سمجھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن دو خرابیاں ہیں جو تواضع کی طرف باریک باتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں یہ کامل، میں اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے کہنے میں یہ سمجھنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں، لیکن پڑھا ہوا خود ہوں۔ یہ کمال پڑھائی کا یا علم کا مجھے خود حاصل ہو گیا، میرے اندر بذات خود کوئی یہ ایسی بات تھی کہ جس سے میں یہ پڑھ جاتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اس بات کا مراقبہ، اس بات کا استحضار، اس کا دھیان اگر نہیں ہے تو اکمل سمجھنا بھی تکبر ہے، اگر اس کا دھیان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اکمل چلو مان لیا، لیکن افضل ہونا تمہیں کیا پتا؟ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کیسے لوگ بال پراگندہ غبار آلود دروازے پر جائیں تو لوگ دھکے دے کے نکال دیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ کے اوپر کوئی قسم بھی کھا لے کہ قسم اللہ کی کہ یہ کام ہوگا تو اللہ کروا دیتا ہے وہی کام۔ ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس کے قرب کا عالم یہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کا کسی کو پتہ نہیں۔ ایک آدمی ہے بیچارہ دیکھنے میں داڑھی نہیں ہے، مسجد میں نہیں آتا، پتہ نہیں نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، ایسے ہی آوارہ لوگوں کے ساتھ پھر رہا ہے۔ آپ کہو کہ میں اس سے افضل ہوں کیونکہ یہ آوارہ پھر رہا ہے؟ ارے کیا پتا اس کا کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے؟
اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس کو حقیر سمجھو گے، اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھو گے، یہ تکبر ہے۔ تو بھائی پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کی بیان فرمائی وہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی تواضع۔ اپنی حقیقت سامنے رکھو، تم تھے کیا اور کیا ہو، اپنے قوت بازو سے ہو گئے، اپنے ذاتی کمالات سے ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوئے۔ تو اس بات کا جب آدمی مراقبہ کرتا ہے، دھیان دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں وہ تواضع پیدا فرما دیتے ہیں جو مطلوب ہے۔ اور پھر دوسرا بس اس کا بیان فرمایا ان کا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ جاہل کے معنی نادان کے ہوتے ہیں، تو نادان لوگ جب ان سے بات کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اب نادان کے معنی ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ ایک آدمی صحیح کام کر رہا ہے، دوسرا شخص بلا وجہ اس پر اعتراض کر رہا ہے، تو بلا وجہ جو کر رہا ہے ظاہر ہے اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کو حقیقت حال کا پتہ نہیں، جاہل ہے، وہ نادان ہے، اس لیے کر رہا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرے معنی جہالت کے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا۔ عربی زبان میں جہالت کا لفظ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، وہ حماسہ کا شاعر کہتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ جہالت کی بات نہ کرے، یعنی لڑائی نہ کرے، فنجہل فوق جہل الجاہلین، تو ہم اس کے ساتھ بھی پھر جہالت کا ایسا معاملہ کریں گے تو جاہلوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ تو وہاں مراد کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا۔ تو جاہلون کے معنی یہاں پر جھگڑے کے بھی ہیں کہ جب جھگڑا کرنے والے لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو اب جھگڑا کرنا مقصود ہے دوسرے آدمی کا، تو وہ اعتراض کر رہا ہے، ایسے اعتراض کر رہا ہے کہ جس سے جھگڑا پیدا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ سلامہ۔ اب سلامہ کے یہاں پر دو مطلب ہے، ایک یہ کہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، شرافت کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہ لفظ سلام کہہ دیتے ہیں، سلام بھائی۔ تو سلام کے کیا معنی کہ وہ رخصتی سلام، کہ بھائی معاف کرنا، اب میں آگے کچھ بات کرنے والا نہیں ہوں آپ سے، بس سلام۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے باپ کو، سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں خود کہا کہ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام علیکم۔ تو ایک سلام تو ہوتا ہے جس کا مقصود ہوتا ہے سلامتی کی دعا دینا، تحیہ، السلام علیکم، اور ایک سلام ہوتا ہے رخصتی والا، اچھا بھائی السلام علیکم، کیا مانا؟ اب ہم تم سے بات نہیں کریں گے، اب ہم جا رہے ہیں۔ تو جب جاہل لوگ جھگڑا کرنے والے ان سے کوئی خطاب کرتے ہیں تو جواب میں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی جہالت پہ اتر آئیں، فنجہل فوق جہل الجاہلین، یہ بھی جہالت پہ اتر آئیں، نہیں، وہ ان کے ساتھ سلامتی کی بات کرتے ہیں، شرافت کی بات کرتے ہیں، جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ یہ جھگڑا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، انتہائی مکروہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جھگڑا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی خاطر شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا پتہ دے دیا گیا تھا کہ فلاں تاریخ میں شب قدر ہوگی، لیکن جب آپ باہر نکلے تو دو آدمی لڑ رہے تھے آپس میں، تو اس لڑنے کی نحوست کی وجہ سے آپ بھول گئے کون سی رات تھی وہ۔ اللہ تعالیٰ کے ایک مٹھی بلانا ہی مقصود تھا۔ تو جھگڑا ایسی خراب چیز ہے کہ یہ شیطان کو اپنے گھر میں مقیم کرنے کے مرادف ہے۔ جھگڑا کرنا، چاہے وہ گھر والے آپس میں کر رہے ہوں یا کسی باہر کے آدمی سے کر رہے ہوں، تو یہ جھگڑا جو ہے یہ روحانیت اٹھا دیتا ہے۔ یاد رکھو، جھگڑا روحانیت ختم کر دیتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ المراء یذهب بنور العلم، جھگڑا علم کا نور لے کر چلا جاتا ہے، علم کا نور ظاہر کر دیتا ہے۔ اچھے خاصے آدمی ہو، اللہ کو ذکر کرتے ہو، قرآن شریف پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، نفلیں پڑھتے ہو، لیکن طبیعت میں جھگڑے کرنے کی عادت ہے۔ ذرا سی بات پہ کسی سے الجھ گئے، ذرا سی بات پر کسی سے جھگڑنا شروع کر دیا، تو یہ ساری جو نفلیں پڑھ رہے تھے، قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اس سے جو نور پیدا ہوا تھا، امام مالک کہتے ہیں کہ وہ سب ختم ہو جائے گا اس لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں۔ المراء یذهب بنور العلم، وہ علم کا نور ظاہر کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں روحانیت کا نور ظاہر کر دیتا ہے۔ روحانیت کا نور جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جھگڑے سے۔ وہ جھگڑا چاہے ہاتھ پائی کا جھگڑا ہو یا باتوں کا جھگڑا ہو، یہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ اس کی تردید کر رہا ہے، یہ اس کی تردید کر رہا ہے، یا اس قسم کا ہو جیسے مناظرے ہوتے ہیں۔ آج کل مناظرے جو ہیں یہ ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ جھگڑے ہیں، وہ حقیقت میں مناظرہ کے اصل معنی کیا تھے؟ مناظرہ کے اصل معنی ہے اجتماعی غور و فکر، نظر کرنا یعنی غور کرنا، اور مناظرہ باب مفاعلہ سے مشارکت کی صفت خاصیت ہے اس میں، یعنی باہم بیٹھ کر غور و فکر کرنا، بھئی اس کا کیا مطلب ہونا چاہیے، اس کی کیا سے کیا نتیجہ نکلنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں سمجھنے میں، سمجھانے میں۔ یہ تھا اصل مناظرہ۔ اب ہو گیا وہ مجادلہ، جھگڑا۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ مناظرے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، الا یہ کہ خاص خاص مقامات پر ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے بالکل کھلے اہل باطل ہیں ان کے سامنے ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن وہ بھی جادلہم باللتی ہی احسن۔ تو بہرحال تو یہ جو فرمایا کہ جب جاہل خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کہتے ہیں، تو مقصد یہ کہ جھگڑے سے پرہیز کرتے ہیں۔ برحمان کے بندے ہونے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ تواضع ہو، اور دوسرا یہ کہ جھگڑے سے پرہیز ہو۔ اگر یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو ہماری بہت سی بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ پتہ نہیں کتنے ہمارے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ تواضع کی حقیقت نہیں ہے اور جھگڑے کی شناعت دل میں نہیں ہے۔ آدمی سب کچھ گوارا کر لے، جھگڑے سے پرہیز کر۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں
انا زعیم بیت فی الجنۃ فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہے اور چاہے تو اس حق کو ثابت کر سکتا ہے، اس حق کے مطابق اپنا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن چھوڑو یار جھگڑا پڑے، کون جھگڑے میں پڑے، تو وہ جھگڑا چھوڑ دے باوجود حق پر ہونے کے۔ تو فرماتا ہے میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں اس کو۔ مجھے یاد ہے حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کے زمانے میں ایک خاتون تھی، ان کا اپنے شوہر سے بہت سخت جھگڑا تھا، اور جھگڑے کی بنیاد یہ تھی کہ کوئی جائیداد تھی، وہ بیوی کہتی تھی میری ہے اور شوہر کہتا تھا میری ہے، اس میں کچھ جھگڑا ہو رہا تھا۔ اب وہ کچھ دلائل ان کے حق میں تھے، کچھ دلائل ان کے حق میں تھے، ان کی ہے یا نہیں ہے، تیرا یعنی ذرا پیچیدہ سی صورتحال تھی۔ تو والد صاحب نے ان کو یہ حدیث سنا دی، خاتون کو جس کا جھگڑا تھا شوہر سے، کہا کہ دیکھو یہ حدیث میں یہ فرمایا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالی نے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ذمہ داری لی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ذکر کیا چیز ہے، چھوڑو، میں چھوڑتی ہوں، دستبردار ہوتی ہوں، دستبردار ہو گئی، جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ کہتے جی یہاں کا گھر لوں، بنگلہ لوں یا وہاں کر لوں، تو چھوڑ کے دستبردار ہو۔ تو بھائی یہ جھگڑا اتنی خراب چیز ہے۔ یہ دو ہی سبق ہمیں مل جائیں آج، اپنی حقیقت سمجھنا اور اپنی حقیقت کو سمجھ کر ہر اس عمل سے پرہیز کرنا جس میں تکبر کی بو آتی ہو، چاہے وہ چال میں ہو، چاہے وہ ڈھال میں ہو، چاہے گفتگو میں ہو، چاہے آواز بلند کرنے میں ہو، چاہے جھگڑے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم پہ کرم فرما کر ہمیں اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔